السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمان رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور ابھی میں نے اس میں وقفے میں آنے سے 1-2 منٹ پہلے بلکہ کچھ سیکنڈز پہلے میں نے اس میں کوئی 10 کے قریب کالی مرچیں اور 7-8 لونگیں اس میں اور ڈال دی تھی. اور یہ آپ نے ڈالنا ہے. میرے مہمان آ گئے ہیں, میں انہیں ذرا لے کے آ جاؤں. میرے بہت ہی پیارے بھائی وزیر اعظم کے مشیر ہیں برائے ٹیکسٹائلز, اور بہت کام کرتے ہیں, نیک کام کرتے ہیں. میک اے وش فاؤنڈیشن ایک تنظیم ہے, ایک ادارہ ہے, اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہیں. ان کے بھائی اشتیاق بیگ وہ بھی بہت کام کرتے ہیں. میرے یہ بڑے قابل احترام ہیں. ابھی کچھ ہی دن پہلے عمرے سے واپس آئے ہیں اور مدینہ منورہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں. بہت پیارے قابل احترام مرزا اختیار بیگ صاحب. السلام علیکم. کیسے مزاج ہے؟ صحیح بہت مبارک ہے. رات میں آپ نے طبیعت کیسی آپ ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئیے کچن میں چلتے ہیں. سب سے پہلے وہیں آپ سے باتیں شروع کرتے ہیں. ناظرین کرام, مرزا اختیار بیگ صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. آپ ماشاء اللہ یمن کے اعزازی قونصل جنرل بھی ہیں. اس کے علاوہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں برائے ٹیکسٹائل. سماجی خدمات, لوگوں کی مدد کرنا, ان کے کام آنا, یہ ان دونوں بھائیوں کا بلکہ اس پوری فیملی کا جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک شیوا ہے, ایک کردار ہے. اور مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے جب اختیار بھائی یا اشتیاق بھائی کے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہوں یا ان سے بات کرتا ہوں, ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں. اور آج بھی میرے لیے ایک بہت اعزاز کی بات ہے کہ تشریف لائیں. بہت شکریہ آپ کے آنے. بہت شکریہ. ماشاء اللہ. تو کل اچھا رہا آپ تو تشریف لائے تھے وہاں پر. دوسری کر رہے ہیں اچھا رہا. کل تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخی پروگرام تھا. پوری دنیا سے ہماری سسٹرس امریکہ میں, دبئی میں, اچھا ماشاء اللہ, دوست لندن میں, میری والدہ امی نے کیا کہا یہ بتائیں. ہاں امی جی. اور آج ابھی میں اسپتال سے آ رہا ہوں, جو ان کے ڈاکٹر آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو رپورٹ آئی ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ کسی یوتھ کی, کسی ینگ کی کہ میں رپورٹ دیکھ رہا ہوں. تو پہلا جملہ تو میں یہیں سے شروع کرتا ہوں. کل جو آپ نے دعائیں کی اور والدہ کے لیے بالخصوص انہوں نے بہت بہت دعا, اور خاص طور پر ان کو دعا میں ہم نے یاد رکھا تھا کیونکہ آپ نے ہمیں شام کو فون کیا تھا کہ اپنے اسپتال میں ایڈمٹ ہے. اور بس اللہ تعالیٰ, اور وہ ہر سال مسجد جاتی تھی, مبارک مسجد باقاعدہ. جی مجھے آپ نے بتایا. نہیں, ممی نے تو کئی سالوں سے چھوڑ دیا ہے. ہم جاتے تھے تراسل اپنے صراط التسبیح میں مبارک مسجد. اچھا. ممی نے جب آپ کے پروگرام دیکھنے شروع کیے تو ممی کہتی میں تو کہیں نہیں جاؤں, میں تو دعا جو ہے عامر بیٹے کے ساتھ ہی. اور کل رات کو اسپتال میں خاص طور سے انہوں نے روم میں پوری دعا آپ کی اس میں شریک. الحمدللہ الحمدللہ. اور اختیار بھائی یہ بتائیے کہ وہ میک اے وش فاؤنڈیشن کے بارے میں کچھ لوگوں کو بتائیں جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں. ویسے تو ناظرین کرام اور حاضرین محفل ہمارے یہاں بچے آئے بھی تھے, لیکن چاہوں گا اختیار بھائی, مجھے ایک بچے نے آپ سے خواہش ظاہر کی تھی اور آپ نے وہ واقعہ سنایا تھا, وہ ایک مرتبہ لوگوں کو بتائیں تاکہ اندازہ ہو کہ ہم لوگ کتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. اور بچوں کی کیا خواہش ہے بتائیے گا ذرا. یہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, میک اے وش فاؤنڈیشن. جی. اور امریکن یہ NGOز ہیں, اور دنیا کے 40 ممالک میں اس کی آفیسز ہیں. اور پاکستان میں بھی میرے بھائی اشتیاق بیگ نے بڑی انتھک محنت کے بعد وہ 3 سال پہلے انہوں نے ہمیں اس کا فرنچائز دیا تھا. جی. اور اس کا ایک ہی مقصد ہوتا کہ وہ بچے جو لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں اور ڈاکٹر جن کو جواب دے چکے ہوتے ہیں, کسی کی زندگی 15 دن ہوتی ہے, کسی کے 1 مہینے کی باقی ہوتی ہے, کسی کی 1 ہفتے ہوتی ہے, تو ان کی ہم آخری خواہش بچے کی معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہماری اور میرے بھائی بالخصوص اشتیاق دیکھتی ہے ہماری پوری فیملی کی. اب بزنس میں تو بہت کر لیا, بہت پیسے کما لیے, اللہ نے عزت مقام ہماری حیثیت سے زیادہ دیا. اس چیز میں اب ہمارا پورا کنسنٹریشن ہے. تو وہ بچے کی وہ خواہشیں جو آخری خواہش ہوتی ہیں وہ ہم پوری کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا یہ ایک کوشش ہے کہ کوئی بچہ دل میں اپنے خواہش لے کے اس دنیا سے نہ جائے. ہم ان کی عمر تو نہیں بڑھا سکتے, عمر تو اوپر سے لکھ دی گئی عامر بھائی, اور اس میں 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے. لیکن جو وقت بچا ہے ان کا, ان میں خوشیاں اور ان کی کوالٹی آف لائف اگر ہم بہتر کر دیں, اور جب وہ جا رہے ہیں تو وہی تصور کریں اس خواہش کا جس کا انہوں نے ظاہر کیا تھا کہ میری زندگی میں پوری ہو جائے, تو میں سمجھتا ہوں ہمارا مقصد پورا ہوگا. یہاں پہ وہ خواہش جس میں آپ اور میں چیف آف ویلفیئر ٹرسٹ کے فنکشن میں گئے ہوئے تھے. میں اس کا سیکرٹری جنرل ہوں, اشتیاق جو ہے وہ فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہیں. تو وہ ایک بچے کی خواہش ایسی آئی کہ میں لرز ہوں. اس بچے کی خواہش تھی کہ میں پیٹ بھر کے کھانا کھانا چاہتا ہوں, کہ مجھے کوئی روکے نہیں, مجھے اتنا کھانا کھانے دے کہ مجھے کوئی روکے نہیں, پیٹ بھر کے کھانا کھا سکوں.
اس کے بعد کچھ نہیں کہنے کو رہا. میں نے عامر بھائی کے ساتھ ایک فنکشن میں تھے, بس کسی طرح سے میں کنٹرول نہیں کر سکا, اور پھر عامر بھائی نے بھی بس لڑیاں ان کی جو ہیں وہ سوچے نا آپ کی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں, ہمارے ایسے بچے بھی ہیں. اب ایک اور بات کیا کہ میں اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ کئی بچوں نے یہ خواہش کی کہ ہم دیکھتے ہیں محلے میں کہ لوگ عید مناتے ہیں, نئے کپڑے پہنتے ہیں, نئے جوتے پہنتے ہیں. ہمیں نہیں یاد تھے کہ ہم نے کبھی نئے کپڑے پہنے. تو میک اے وش کیا ہماری یہ خواہش پوری کر سکتا ہے کہ ہماری ایسی عید منائے کہ ہم چوڑیاں بھی پہنیں, ہم مہندی بھی لگائیں اور نئے جوڑے پہنیں, اور اس کے بعد ہم عید منائیں. تو اشتیاق نے, میرے بھائی نے اور ہم نے مل کے اپنے گھر پہ عید کے دنوں میں ایک پروگرام رکھا ہے جس میں 50-60 ایسے بچوں کو. اچھا, عید کے دن رکھا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عید کے دنوں میں یہ خواہش دیکھیے یہ ہوتی ہے اصل آپ جو عید منا رہے ہیں بچوں کے ساتھ, کہ وہ جو کپڑے چاہتے ہیں وہ کپڑے ان کے لیے سلوائے گئے ہیں. وہ جو چوڑیاں, جو وہ مہندی لگانے کا جو شوق ہے, یعنی ان کی کوئی خواہش نہ رہ جائے. جس طرح سے آپ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں عید بیٹا اور بیٹی, وہ منائیں گے آپ, اور اس میں ہمارے بچے اپنے ان کے ساتھ ہوں گے. اور بھی آپ لوگوں میں سے جو عامر بھائی سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے آئیں, میں ضرور اور یہ ہمارے بورڈ پہ بھی ہیں اور ان کی بڑی تقویت ہے. دیکھیں میسج کو آگے پھیلانا اس کی اہمیت کو بڑھاتا ہے. اپنے طور پہ ہم اور آپ تو بہت سارے کام کرتے رہتے ہیں, لیکن عامر بھائی کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہت ہی بلیسنگ ہے ان کے اوپر کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو آگے بڑھا کے قافلے میں نئے لوگوں کو شامل کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں اختیار بھائی, جو آپ اس وقت گفتگو فرما رہے ہیں, جب آپ یہ کہہ رہے تھے نا کہ میں ان بچوں کو ہم بلا رہے ہیں, ان کے کپڑے ہم بنائیں گے, ان کے مہندی لگوائیں گے, بنا دیے. دیکھیے آپ وہ ایک چھوٹی سی بات آپ کو صرف بتاؤں. ایک جنگ احد میں ایک صحابی شہید ہو گئے تھے, تو ان کے بچے تھے, وہ رو رہے تھے بیٹھے ہوئے. عید کا وقت آیا تھا, وہ اکیلے رو رہے تھے. ابا یاد آ رہے تھے, امی کا پہلے انتقال ہو گیا تھا, تو وہ رو رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے. انہوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ نہ ابا ہیں نہ امی ہیں, میں عید کیسے مناؤں گا؟ تو آپ نے فرمایا کیا محمد تمہارا باپ نہیں, کیا عائشہ تمہاری ماں نہیں؟ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ بالکل اسی سنت کی آپ جو اس وقت کرنے جا رہے ہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت ہے. آپ ان بچوں کو کہہ رہے ہیں کیا اختیار بیگ تمہارے والد نہیں ہیں, کیا اشتیاق بیگ تمہارے والد نہیں ہیں, کیا یہ ان کی بیویاں تمہاری امیاں نہیں ہیں, کیا ان کے بچے تمہارے بہن بھائی نہیں ہیں؟ تو یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں نا, یہ آپ کو پتہ نہیں اس کا کتنا اجر ملے گا انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے, یہ تو ساری باتیں ہو گئی, کھانے پینے کا شوق ہے الحمدللہ؟ جی مجھے آپ کی طرح کچھ چٹپٹے کھانے اور خاص طور سے مرچیں آپ بھی زیادہ کھاتے ہیں. جی ہاں مجھے بھی پسند ہے, لیکن مجھے شوربے والے کھانے اچھے لگتے ہیں. اچھا شوربے والے کھانے, بالکل. تو آج شوربے والا بنایا میں نے. جی وہ میں دیکھ رہا تھا, چکن آج ہم روزے کا آزمائش کر رہے ہیں مجھے کھڑے کر کے. صحیح ہے صحیح ہے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کئی جگہ پہ اتنا مہربان ہو جاتا ہے کہ دنیا کی ہر رول ایک آدمی میں دے دیتا ہے. اور عامر بھائی کو آج آپ دیکھ کے دیکھیں کہ کتنے ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہے ان کی. ایک بڑا زبردست ایک وقت میں انہیں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ہنر دیے ہیں اور صلاحیتیں دی ہیں, میں دیکھتا ہوں تو بس اوپر والا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک بڑا زبردست تبصرہ آپ کو بتاتا ہوں. اچھا ناظرین کرام, یہ میں نے ایک سیلیڈ بھی جلدی جلدی بنا لیا. اس میں کیبج کاٹا ہے, کیچپ ڈالا ہے, اور اس کے ساتھ صرف اس میں میونیز شامل کی ہے. ایک بڑا پیارا خوبصورت تبصرہ لوگ کرتے ہیں, بڑے مزے مزے کی باتیں. کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کوکنگ آپ نے کر لی, ٹھیک ہے, ہمارے ہم بھی آپ نے کر لیے, چاہت رسول بھی آپ نے کر لی, اس کے علاوہ آپ مہمان بھی بلا لیتے ہیں, ہر طرح کا پروگرام یہاں پر ہو جاتا ہے. صرف نیشنل جیوگرافک رہ گیا تھا, تو آپ نے اژدہا بھی گلے میں ڈال لیا. تو اب صرف یہ خالی ایک چینل رہ گیا تھا, اس کو بھی اب یہاں پہ طوطا بھی ہے, مور بھی ہے, اژدہا بھی ہے. تو مطلب یہ کہ ماشاءاللہ یہ ہمارا جو ہے نا ایک پروگرام وہ ہے کہ ہم تقریباً ہر روز ہر دوسرے دن ٹی وی کے مختلف چینلز پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے اور جاتے ہیں, لیکن آپ کا پروگرام ہوتا ہے جس میں باقی جگہ تو ہم کہیں کہیں بے دلی سے جاتے ہیں, مجبوری میں بھی جانا پڑتا ہے. آپ کا وہ پروگرام ہے کہ میرا خود دل جی اور میں تو بہت دل, میرا دل چاہ رہا تھا. والدہ ابھی میں اسپتال سے اٹھ کر آیا تو انہوں نے یہی کہا ہے, باقی جگہ کہتے ہیں بس بہت ہو گیا, تم زیادہ آنے لگے ہو, کم کرو یہ وہ. آج انہوں نے مجھ سے کہا میرا بہت دعائیں. اختیار بھائی خود بھی میرا دل بہت تھا. جس دن اشتیاق بھائی آئے تھے میں نے سوچا تھا اسی دن ان سے کہوں کہ اختیار بھائی سے پوچھنے وقت ہو تو نکال کر آئیں, لیکن کل جب آپ تشریف لائے تھے نا تو کل ہی میں نے ذہن بنا لیا تھا کہ اب ہمارے اگلے آج کے اور آج تک یوم قیام پاکستان بھی ہے,
تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے ہم اس پر بھی کچھ گفتگو کریں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے لیکن پہلے ایک عامری نسخہ آپ کو بتا دیتے ہیں. ہاں جی، خواتین کے لیے ہے چکنی جلد. جن خواتین کی چکنی جلد ہے وہ انڈے کی سفیدی میں تازہ لیموں کا رس ملا کر رکھ دیں اور اس کے بعد اس کو رکھنا پڑے گا، مگر تھوڑی دیر، یہ نہیں کہ آپ فوراً لگا لیں. اس میں آپ لیموں کا رس ملائیں، انڈے کی سفیدی، زردی نہیں. زردی اگر آپ نے شامل کر لی تو پھر جلد کو مزید چکنا ہونے سے اور کوئی نہیں بچا سکتا. تو آپ نے سفیدی لینی ہے، اس میں لیموں کا رس ملانا ہے، اس کو پھینٹ لینا ہے. پھینٹنے کے بعد صرف اس میں چند قطرے آپ نے شہد کے شامل کرنے ہیں. شہد میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے، اور وہ قطرے آپ نے شامل کرنے کے بعد اس کو پیسٹ کی شکل میں آپ نے اپنے چہرے پہ لگا لینا ہے. تھوڑی سی ناگوار تو لگے گی، بو محسوس ہوگی، اور اس کو کوئی 10 سے 15 منٹ تک آپ نے لگا کے رکھنا ہے. اور پھر آپ وارم واٹر سے، یعنی گرم پانی سے آپ وہ چہرہ دھو لیجئے. گارنٹی تو نہیں دیتا، دعویٰ بھی نہیں کرتا، لیکن عامری نسخہ ہے، استعمال کر کے دیکھ لیجئے. 15 سے 16 دن کے اندر آپ کی جلد کی چکناہٹ دور ہو جائے. اور اختیار بھائی چلتے ہیں، ہمارا یہ ہانڈی تیار ہو گئی، آپ کو دکھا دوں. پہلے میں یہ چکن بالٹی ہے جی، ماشاء اللہ اتنی اچھی پریزنٹیشن آپ نے جی. اور یہ سیلیڈ بھی بن گئی ہے، جلدی سے بنا دی ہے. ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو اختیار بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چاہتے رسول بھی ہے، ہمارے انبیاء بھی ہے، بہت سارے پروگرام ہیں، اور اختیار بھائی سے باتیں کرنی ہیں آج یوم قیام پاکستان کے حوالے سے. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.